امریکہ سے واپس پاکستان آئیں گھریلو ملازمین کے حوالے سے کافی تلخ تجربہ رکھتی ہیں۔ جو چیز آپ نے لاک میں رکھی اس کی طرف آپ کا دھیان نہیں جاتا۔ میں نے اپنا سیل فون اپنے ہاتھ میں رکھا اور میرا زیور لاک میں تھا، تو اس کی چابی میرے پرس میں تھی اور میں نے اپنا پرس اپنے ہاتھ میں رکھا، اور انہوں نے مجھے نہیں پتا کہ کیونکہ لاک توڑا نہیں گیا، کھولا گیا ہے، انہوں نے کس طرح اس میں سے میرا زیور نکالا، اور مجھے 2-3 دن کے بعد پتا چلا جب میں نے خود سے اپنی کسی ضرورت کے لیے اپنی سیف کو کھولا تھا۔ اور اس کے بعد وہ کبھی نظر نہیں آئے؟ نہیں آئے۔ جب 2 دن کے بعد مجھے پتا چلا تو پھر ہم نے پتا کروایا ارد گرد سے کہ اس طرح حلیہ ان کا اگر کسی کے گھر گئی ہوں یا کوئی ان کا پتا ہو، لیکن ظاہر ہے جو چوری کرنے آیا وہ اپنا صحیح نام نہیں بتائے گا، وہ یہ نہیں بتائے گا کہ وہ رہتا کہاں پر تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے اس دن میرا پورا زیور ایک ہی دن میں چرایا۔ معاملے کی تصدیق کے بغیر احتجاج اور میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ ساتھ مالکان جھوٹے مقدموں جیسے مسائل سے بھی دوچار ہیں۔ ایک ڈومیسٹک سرونٹ نے سوئسائڈ کی، اس کے بعد اس کے جو پیرنٹس تھے ان کو یہ شک تھا کہ اس کو قتل کیا گیا ہے، لیکن وہ مرڈر نہیں تھا۔ پرائما فیشائی ایویڈنس جو ہے وہ بڑی کلیئر تھی کہ یہ مرڈر نہیں ہے، لیکن ایک ایسی ہائپ کریٹ کی گئی، روڈ بلاک کیا گیا، میڈیا جو ہے انہوں نے بغیر کسی تصدیق کی اس کو اس طرح اس کی ہائپ کریٹ کی کہ اس پہ پرچہ دینا پڑا، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اٹ واز کلیئر انویسٹیگیشن سے کہ یہ مرڈر نہیں تھا، یہ سوئسائڈ تھی۔ اب دیکھتے ہیں شازیہ کیس۔ شازیہ ایڈوکیٹ نعیم چودھری کے گھر ملازمہ تھی، جن کے مطابق اس کی موت طبعی تھی۔ جھوٹ اور سچ کا فیصلہ تو عدالت ہی کرے گی، پر اتنی نوعمر بچی کا کام کرنا سماج کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ مگر جب ملک اقتدار کی جبلت، جھوٹ اور کرپشن میں خود کفیل ہو تو ان پھولوں کے حقوق ان کے خواب ہی بن کر رہ جاتے ہیں۔ اگر تو میری گل ماننی ہے تو جو کہیں گی، جنہیں پیسے منگیں گی میں تینوں داں گا۔ بہت کم ہوتے جو چور ہوتے ہیں، زیادہ چور نہیں ہوتے۔ ڈپینڈ کرتا ہے، مطلب کئی دفعہ آنیسٹ ہے، کئی دفعہ چوریاں بھی کر جاتے ہیں، تو گارنٹی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ایکچولی وہ ویری کرتا ہے، کچھ ایماندار بھی ہوتے ہیں، آئی وونٹ سے کہ سب کے سب چوری کرتے ہیں، کیونکہ میرے گھر میں جو لیڈی ہے شی از ورکنگ فار می فار دا پاسٹ 10 ایئرس، اور وہ اتنی ایماندار ہے کہ میں نے اپنے گھر کا کبھی بھی کوئی بھی روم لاک نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا۔ ایکسپیرینس جو اب ہے اس کے ساتھ تو ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ نہیں کرتی، لیکن جو پہلے تھی وہ تو بہت زیادہ سب کچھ ہی تقریباً۔ بچے تو عام حالات میں بھی جب کوئی چیز کہیں پڑی دیکھتے ہیں تو وہ اٹھا لیتے ہیں، تو زیادہ معاملہ جو ہے وہ بچوں کے اس معاملے میں ڈومیسٹک ورکرز کے طور پہ کام کرنے سے شروع ہوتا ہے کہ وہ جب کسی چیز کو پڑے دیکھتے ہیں تو وہ اس چیز میں فرق نہیں کر پاتے کہ یہ میری نہیں ہے اور یہ مجھے نہیں اٹھانی، ان کو ایک چیز اچھی لگی ہے وہ اٹھا بھی سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ چوری کی غرض سے ہی ہو۔ دوسرے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بہت زیادہ گیپ ہے زندگی میں، اور جتنا گیپ بڑھتا چلا جائے گا ٹیمپٹیشنز کا ایلیمنٹ اتنا زیادہ ہوگا۔ نو عمری میں چھوٹی چھوٹی چوریوں کا رجحان بڑی عمر میں وارداتوں کا باعث بنتا ہے۔ آخر ان معصوم ذہنوں میں یہ خیال آتا کیسے ہے؟ اگر وہ بچہ جو کہ ڈومیسٹک سرونٹ ہے وہ آ کے یہ دیکھتا ہے کہ میری ہی عمر کی جو بچی ہے وہ اتنے ایکسپینسو کپڑے بھی پہنتی ہے، اسکول میں جاتی ہے، بہت ایکسپینسو گاڑی میں جاتی ہے، تو وہ فوراً سوشل کمپیریزن کرنا شروع کر دیتی ہے اور ایک وکٹم رول اسیوم کرتی ہے، اور اس میں کانڈکٹ پرابلمز آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلاً پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے چوری بھی کرنی ہے اور میں نے کچھ اور بھی کرنا ہے یا ٹاک بیک کرنا ہے،
یا اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے اگریسو ہو جاتے ہیں, دے اسٹارٹ رننگ اوے فرام دا ہاؤس. چائلڈ لیبر لا کے ہوتے ہوئے آخر یہ بچے اتنی تعداد میں کام کیسے کرتے ہیں؟ کیا اس ملک میں قوانین کو نافذ کرنے والا کوئی ادارہ ہے؟ There is a difference between practical ongoing, what is ongoing practically, اور جو کتابوں میں اور قانون کی کتابوں میں لکھا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ٹالریٹ کر رہے ہوتے ہیں سوشل لیول پر بھی. دوسرے ممالک کے برعکس ہم اپنے کام خود نہیں کر سکتے, خواہ افراد 3 ہی ہوں. گھر بڑے نہ ہوں تو اس ملک کے عوام کو عزت دار ہونے کا احساس نہیں ہوتا. دوسرے لفظوں میں ملازمین رکھنا ہماری مجبوری ہے. مگر آخر وہ کیا اقدامات ہیں جن کو مد نظر رکھ کر یہ ملازم اور مالک کا تعلق ٹھیک رہ سکتا ہے؟ جب بھی ہم نے کسی نوکر کو رکھنا ہے تو اس کو رجسٹر کروانا ہے تھانے میں بھی, اور اگر اس کی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی موجود ہے. دیر از نو لا دیٹ گورن دا ریلیشن شپ بٹوین دا امپلائر اینڈ دا ڈومیسٹک سرونٹ. وہ جو سرونٹ ہوگا وہ بھی کوئی غلط کام کرنے سے پہلے سوچے گا, کیونکہ اس کو ایک تو پتہ ہوگا کہ میں رجسٹرڈ ہوں, دوسرے نمبر پہ اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اگر میں غلط کام کروں گا تو میں پکڑا جاؤں گا. اور ایک ریلیشن شپ ایگزسٹ کرے گا کہ امپلائر نے اسے کتنے عرصے کا کام لینا ہے, اور وہ اتنے ٹائم کام کر کے اپنی وہ ویج جو ہے وہ اس سے لے گا. اگر اس سے زیادہ کام کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ ان سے زیادہ پیسے لے گا. اگر گھر والوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بچہ جو کہ ٹینڈر ایج میں ہے اور ڈومیسٹک سرونٹ ہے وہ چوری کرتا ہے, تو اس میں ایک چیز بہت اہم ہے کہ آپ ایمپتھی ڈیولپ کریں اپنے اندر, اور اس کے اندر بجائے اس کے کہ ہم کوئی لیگل ایشوز میں انوالو کریں, بچے کو جیسے ہم اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں اسی طرح اس بچے کو سمجھایا جائے, ٹیمپٹیشن کم کی جائے, اور ایک ہیومین ٹچ, دا ہیومن ٹچ از مسنگ وین وی ٹاک اباؤٹ سرونٹس. صرف حکومتی سطح پر کوئی پالیسی بنا کر, اجرت کے قوانین کا اجرا کر کے, یا میڈیا کے شور سے بے مقام کر لیے ان لوگوں کی زندگیاں آسان نہیں ہوں گی. 36 پکوان کھانے والے اگر ان کو انسان سمجھنا شروع کر دیں, وقت سے لڑتے ان لوگوں کو انسان ہونے کا احساس دلانا شروع کر دیں, تو ان کی تقدیر میں لکھا احساس ذلت کچھ کم ہو سکتا ہے. مگر ان کے لیے سماج میں لگے کانٹوں کی کٹائی کون کرے گا؟ All domestic servants are not thieves. میرا تقریباً 35-40 تولے سونا تھا. چوری کدوں بھی نکلتی ہے نا جی, اپنے بچیاں تو یا بیبیاں جو نے بیٹیاں نے دوستوں سے نکلتی ہے, اور الزام جڑے ساڈے تے غلط لا رہے ہیں کہ ایسا نہیں تے کچھ ہوتا ہے. اگر تو میری گل ماننی ہے تو جو کہیں گی, جنہیں پیسے منگیں گی میں تینوں داں گی. ہر کوئی کہنا میرا بچہ تعلیم سیکھے, کاروبار اچھا کرے, جب اپنے روٹی کھان نوں نہیں تو پھر اوتے کی کریے. نہ تو میں انہوں دی امی نال کر سکنی سا, کیونکہ مینوں کافی دیر ہو گیا انہوں دے گھر کام کردیا, تے اگر انہوں نال میں کردی بھی تے انہوں نے مینوں غلط کہنا تے اپنے بیٹے نوں صحیح کہنا, اس لیے میں گل نوں پی گئی سا. ایک فیمیل ملازمہ ہے اور وہ کسی ایک ممبر آف دا فیملی کے کمرے میں بہت دیر تک رہتی ہے یا غیر ضروری طور پہ رہتی ہے, تو باقی گھریلو جو افراد خانہ ہیں ان کو بھی ویجیلنٹ اس بات پہ رہنا چاہیے. There must be a formal law and there must be an informal code of conduct جو ایگزسٹ کرے سوسائٹی, امپلائر اور ڈومیسٹک سرونٹ کے. اس حوالے سے جو لوگ پارٹ ٹائم جابز کر رہے ہیں اس کے اوپر سچی بات ہے کہ قانون خاموش ہے, قانون کے اندر اس میں کوئی پروویژن نہیں ہے اس وقت تک. آپ نے ایک اچھی توجہ دلائی, ہم اس کے اوپر بھی بہت جلد پیش رفت کریں گے. ایسا لگتا ہے جی کافی عرصے سے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کو میرے خیال میں کافی عرصے سے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا گیا. میرا دل